فیتھ اینڈ ڈسپلن پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید ناظرین. آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیٹی لیور ڈیزیز اور آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر غضنفر علی جو کہ کنسلٹنٹ گیسٹرو-انٹرولوجسٹ ہیں. خوش آمدید ڈاکٹر غضنفر علی. تھینک یو فار انوائٹنگ. آئیے آغاز کرتے ہیں. ہمارا پہلا کویشچن ہے کہ فیٹی لیور ڈیزیز کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں؟ فیٹی لیور ایک جس طرح کہ اس کا نام بتا رہا ہے، یہ فیٹ کی اکٹھا ہو جانا لیور میں. نارملی لیور میں فیٹ زیادہ نہیں ہوتی، لیکن فیٹی لیور میں ہوتا ہے کہ 5% آف جو لیور کے سیلز ہیں نا ان میں فیٹ کٹھی ہو جاتی ہے. یہ ہوتا اکثر ان لوگوں میں ہے جو ویسے اوور ویٹ ہوتے ہیں یا اور جن میں رسک فیکٹرز ہوتے ہیں فیٹی لیور کے. اس کی سب سے بڑا مسئلہ، اور اسی لیے یہ ڈائگنوز ارلی نہیں ہوتی، کہ اس کی کوئی علامتیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اکثر لوگوں میں اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، یا اگر کچھ لوگ علامت ظاہر کرتے ہیں تو یہ ہوگا کہ میں تھکاوٹ محسوس کرتا ہوں، اور یا کچھ لوگوں کے، تھوڑے سے لوگوں کے پیٹ کے اوپر والے حصے میں ڈسکمفرٹ، درد نہیں لیکن ڈسکمفرٹ سی ہوتی. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اکثر ان لوگوں میں ہوتا ہے، بلکہ میجارٹی وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، جو موٹے زیادہ ہوتے ہیں. اور انہی لوگوں میں پھر 3-4 اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. ان میں ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، ان کو بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، یا ان کے بلڈ میں کولیسٹرول، فیٹ زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو فیٹی لیور ہو جاتا ہے. اس میں کوئی لنک ہے؟ جو تھائرائڈ گلینڈ ہے ہر انسان میں ہوتا ہے، اگر وہ انڈر ایکٹیو ہو، ہائپو تھائرائڈزم ہو، اس کا بھی کوئی لنک ہے اس کے ساتھ، فیٹی لیور ڈیزیز کے ساتھ؟ ہائپوتھائرائڈزم کا ڈائریکٹ لنک نہیں مرتا، لیکن ہائپوتھائرائڈزم اگر کافی عرصہ ڈائگنوز نہ ہو تو بندہ موٹا ہو جاتا ہے، تو موٹاپے کی وجہ سے پاسبلٹی ہے کہ وہ فیٹی لیور کر دے. تو یہ فیٹی لیور ڈیزیز کی کتنی سٹیجز ہیں اور ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ پیشنٹ کس سٹیج سے گزرا؟ اس طرح کہ فیٹی لیور جو ہے نا، اکثر میں جو ارلی سٹیج ہوتی ہے اس میں صرف فیٹ زیادہ ہوتی ہے، اس کی علامتیں نہیں ہوتی، اور اس کو ہم کہتے ہیں مختلف اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں جو فیٹی لیور کرتی ہیں، جس طرح الکوہول فیٹی لیور کرتی ہے. تو ہم ان لوگوں میں کہتے ہیں کہ فیٹی لیور وداؤٹ الکوہول ڈرنک کرنے کے. اور دوسرا، جب اس میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے، فیٹی لیور میں انفلیمیشن یا سوزش نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے جو لیور انزائمز ہیں وہ زیادہ نہ ہوں جو بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو. لیکن جب اس کی اگلی سٹیج میں جب اس میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے، جگر میں سوزش ہو جاتی ہے، اور ان کا بلڈ ٹیسٹ بھی ٹھیک نہیں آنے لگتا، یہ اس کی اگلی سٹیج ہے. لیکن اگر اس جگہ پہ بھی علاج نہیں ہوتا تو پھر اس کی اگلی سٹیجز آ جاتی ہیں، جس میں جگر میں سکارنگ ہو جاتی ہے، اور یہ جو ہے نا لیڈ کرتی ہے پھر سروسز آف دا لیور کو، جو اینڈ سٹیج ہے لیور کی. جیسے آپ نے مینشن کیا الکوہول ڈرنکنگ، کئی ایسے ہمارے ناظرین ہوں گے جو کہ الکوہول ہم یوز کرتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں شراب نوشی کے لیے. تو ان کے لیے کہ یہ جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں ان کو الکوہول ریلیٹڈ فیٹی لیور ڈیزیز ہوتا ہے، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس کا تعلق شراب نوشی سے نہیں بلکہ غذا اور باقی لائف سٹائل جو ہے ان کے مسائل سے ہے. اچھا، یہ زیادہ کسی خاص جینڈر میں ہوتا ہے، میل یا فیمیل میں، اور کسی خاص ایج گروپ میں ہوتا ہے، یا یہ اکراس دا بورڈ سب پہ ہے؟ جو زیادہ مریض ہیں وہ اکثر 50 کی ایج کے بعد جا کے ڈائگنوز ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے شروع ان میں پہلے ہی ہو جاتا ہو، لیکن پہلے کیونکہ اس کی علامتیں اتنی ہوتی نہیں، پتہ نہیں چلتا. مرد اور عورت دونوں میں ہوتا ہے، ان میں کوئی زیادہ ڈفرنس نہیں ہے. لیکن خاص طور پہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو موٹے ہیں، جن کو ڈائبٹیز ہے، یا جن کو ڈائبٹیز ہونے کا ڈر ہے، یا جن کو بلڈ پریشر ہے. اور خاص طور پہ اگر دیکھیں تو ہماری ایشین پاپولیشن میں موٹاپا جو ہے ہمارا پیٹ پہ آتا ہے. ویسے بندہ پتلا ہوتا ہے لیکن پیٹ موٹا ہو جاتا ہے. یہ جو چربی ہے نا جو پیٹ کے ارد گرد ہوتی ہے، یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے اور فیٹی لیور کرتی ہے. زیادہ تر لوگ واقف ہیں ہیپاٹائٹس سے. ہیپاٹائٹس اے ہے، بی یا سی ساؤتھ ایشین کنٹریز میں. ہیپاٹائٹس اور لیور سیروسس میں جو فرق ہے وہ تھوڑا ایکسپلین کرنا ہے. اس طرح کہ ہمارے لوگوں میں جو پچھلی ہماری جنریشنز تھی، موٹے لوگ بہت کم تھے، ان میں فیٹی لیور نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن اس وقت ہمارے ملک میں ہیپاٹائٹس بی اور سی ہر چوتھے پانچویں بندے کو نا وہ ایک دفعہ انفیکشن ہوا ہوتا تھا، اور ہیپاٹائٹس بی اور سی کی وجہ سے لیور ڈیمیج ہوتا تھا. لیکن اب جو ہیپاٹائٹس سی ہے وہ تو کیوریبل ہے، اس کی اگر 3 مہینے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ختم ہو جائے گی. ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن ہے، اور ہمارے بچوں کو اب ویکسینیشن لگ رہی ہے.
اس لیے اب ان سے جو جگر خراب ہوتا تھا وہ نہیں ہوگا، لیکن اب ہمارے ہاں شوگر، بلڈ پریشر ہر تیسرے چوتھے بندے کو ہے. تو یہ اب ہمارا جو فیوچر کا مسئلہ ہے وہ فیٹی لیور ہے، کیونکہ ہماری لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے، ہم اتنی ایکسرسائز یا ہارڈ ورک نہیں کرتے اور کھانا امیر لوگوں کی طرح کا ہو گیا ہے، تو اس سے جو ہے نا یہ فیٹی لیور کہ جو مرض ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو جو فیٹی لیور ہے یہ کوئی صحت کے سنگین مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے، سیریس ہیلتھ کنڈیشنز ہو سکتے ہیں اس طرح کے فیٹی لیور اگر وقت پہ اس کا پتہ نہ چلے، وقت پہ اس کی پریونشن نہ ہو، تو پھر یہ لیور کو اتنا ڈیمیج کر دیتا ہے کہ وہ پھر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. وہ جو ہے نا اینڈ سٹیج جس کو لیور ڈیمیج کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جس کا علاج جو ہے ٹرانسپلانٹ، لیور ٹرانسپلانٹ، نیا لیور ہی ہوگا. اور اس لیے اس میں یہی علاج ہے اور یہی جو ہے نا اس کی کیور ہے کہ اس کو پریونٹ کیا جائے فیٹی لیور. زیادہ تر جو امراض ہیں ان کی جو وجہ ہے یا تو خوراک ہے اور یا پھر لائف سٹائل ہے. تو فیٹی لیور ڈیزیز میں کس کا کردار ہے، خوراک کا یا لائف سٹائل کا؟ فیٹی لیور میں دونوں کا ہی کردار ہے. لائف سٹائل، جو لوگ سیڈنٹری رہتے ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، اور اس میں جب ہم ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرتے ہیں تو اس میں دونوں آپ نے واک اور ایروبک ایکسرسائز بھی کرنی ہے اور اسٹرینتھ ٹریننگ بھی کرنی ہے. تو لیک آف ایکسرسائز اور غذا صحیح نہ ہونا، یہ دو چیزیں جو ہے نا مین کنٹریبیوٹرز ہیں فیٹی لیور کے. اس کو ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے؟ فرسٹ آف آل ہمیں اویئر ہونا چاہیے کہ کن بندوں میں ہو سکتا ہے. اکثر ہم الٹرا ساؤنڈ اس وقت کرواتے ہیں پیٹ کا جب کوئی درد ہو رہا ہو، لیکن اس کی تشخیص ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. الٹرا ساؤنڈ جب لیور پہ رکھتے ہیں تو ایک خاص اس کی اپیرنس آتی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ فیٹی لیور ہے. اس لیے اگر آپ کو کوئی علامت نہیں بھی ہے، اگر بندہ موٹا ہے، اس کو ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، تو وہ الٹرا ساؤنڈ ضرور کروا لیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ فیٹی لیور ہے کہ نہیں. تو ایک تو اس کا ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اپنے لائف سٹائل اور ڈائٹ کے ذریعے، لیکن اس کی کوئی پراپر جیسے ٹریٹمنٹ ہے، جیسے کہ میڈیسن وغیرہ کوئی ہے جو پرسکرائب کی جاتی ہے؟ اس طرح کہ اس کی کیور کسی میڈیسن سے نہیں ہے، کسی ٹیبلٹ سے نہیں ہے. لیکن اگر ان ایڈیشن ٹو پہلے لائف سٹائل اور ڈائٹ ٹھیک کی ہے، ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے تو ان لوگوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جس سے کچھ بہتری آ جاتی ہے فیٹی لیور میں. یا ایک اور وٹامن ہے، وٹامن ای کے نام سے، اس کا 1-2 ٹرائل میں کچھ فائدہ ہوا ہے، لیکن حتمی ٹریٹمنٹ کسی میڈیسن سے نہیں ہے، اس کی پریونشن ہی ہے. وہ جو وٹامن ہے غالباً وٹامن ای ہے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ انفارمیشن پڑھ کے تو وہ خود سے اپنے آپ کو جو ہے نا اپنا علاج خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وٹامن ای کے بارے میں بتا دیجئے کہ اس کا جو ہے نا پوائزننگ کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اس طرح کے وٹامن ایک تو بہت زیادہ ٹرائلز میں اس کے فائدے ثابت نہیں ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ وٹامن ای کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اس کا رول ہے ہائی بلڈ پریشر میں، اور جو فیٹی لیور والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی بلڈ پریشر ہوتا ہے، تو اس لیے بغیر ڈاکٹر کی ایڈوائز کے وٹامن ای جو نہیں لینا چاہیے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں اپنے لائف اسٹائل چینج کر کے یا ڈائٹ کسی طریقے سے، کہ اس کا جو اثرات ہیں وہ ہماری کوالٹی آف لائف پہ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. کہ اگر ہم اس کو ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں تو ہماری کوالٹی آف لائف امپروو ہوتی ہے یا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوالٹی آف لائف پہ افیکٹ ہوتا ہی ہے. اس طرح کہ جو اس کی پریونشن ہے اس کے اچھی ڈائٹ سے اور ایکسرسائز سے، ان سے ویسے ہی کوالٹی آف لائف بہتر ہوتی ہے. تو ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کرنے سے کوالٹی آف لائف ویسے ہی بندے کی بہتر ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ فیٹی لیور کی ریورسل سے، فیٹی لیور کا بہتر ہونے سے بھی کوالٹی آف لائف، کیونکہ فیٹی لیور کی ایک سمٹم یہ ہے کہ ٹائرڈنیس سے لوگوں کو تھکاوٹ ہوتی ہے. تو اگر بندہ ایکسرسائز اور اچھی ڈائٹ کرے گا تو ایک تو وہ علامت ٹھیک ہوگی اور دوسرا فیٹی لیور بہتر ہوگا. کون سی ایسی فوڈ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرٹیکولر فوڈ ہے جس کی وجہ سے فیٹی لیور ہوتا ہے اور اس کو ہم اوائڈ کریں؟ جو میٹھی چیزیں ہیں، جو پروسیسڈ فوڈ ہیں، سویٹس ہیں، اور فروکٹوز جن چیزوں میں زیادہ ہوتی ہے. فروکٹوز بھی ایک شوگر ہے جو فروٹس میں زیادہ ہوتی ہے. فروٹس کا مناسب استعمال کرنا صحت کے لیے بہتر ہے، لیکن فروکٹس کنٹیننگ جو فوڈز ہیں ان کو بہت زیادہ استعمال کرنا وہ بھی فیٹی لیور کرتی ہیں. تو اس لیے ایک تو کاربوہائیڈریٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کیلریز کے حساب سے ان کو کم کرنا چاہیے. اور جو
फैट्स दो किस्म की होती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स। हमें अपनी फूड में, अपनी ग़िज़ा में अनसैचुरेटेड फैट्स को शामिल करना चाहिए और सैचुरेटेड जो फैट्स हैं उनको निकाल देना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना, और प्रोटीन का जो है ना वो आप इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं, उनमें उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस तरह की डाइट हो तो ये फैटी लिवर में हेल्प। जैसे आपने मेंशन किया फ्रुक्टोज जो है वो ब्रेक डाउन होती है सिर्फ लिवर में जाके, ऑलमोस्ट हर फ्रूट में है जो मीठा फ्रूट है। एंड जो साउथ एशियन है दे आर इन लव विद फ्रूट, सो उनका फ्रूट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। एक तो ठीक है वो इस्तेमाल करें, वो अच्छा है उनके लिए, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है ना, आई थिंक दे टेक टू मच, कि जब वो लेने लगते हैं तो वो ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी एक बात समझने वाली है कि हम आमों के बहुत शौकीन हैं और आम खाते हैं तो बहुत खाते हैं, तो उसमें यह है कि उसमें शुगर और फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा है। और ऐसे फ्रूट्स खाएं ज़रूर, लेकिन उनकी मिकदार कम रखें। और जितने भी फ्रूट है, अगर आप वेस्ट में देखें तो ये जो फ्रूट भी इस्तेमाल करते हैं वो कच्चा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो मिठास इतनी नहीं होती। फ्रूट अगर इस्तेमाल करना है तो मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें, और बहुत मीठा फ्रूट जो है ना वो थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर 24 आवर्स में आपको 100 ग्राम की ज़रूरत है तो आप 500 ग्राम लेने की कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपके जिस्म से वैसे एक्सक्रीट कर जाएगा कोई फ़ायदा दिए बगैर, बल्कि उल्टा नुकसान देगा। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की और साथ में फैटी लिवर डिजीज़ के लिंक की, तो क्या ख्याल है कि अगर हम फैटी लिवर डिजीज़ को रिवर्स करें तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो भी रिवर्स हो जाएगी? नहीं, इस तरह के ये अदर वे अराउंड है। अगर डायबिटीज़ बेहतर हो, ठीक हो, तो फिर फैटी लिवर कम होगा। फैटी लिवर कम होने से इस सूरत में जो इनडायरेक्ट फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप जो चीज़ें भी करते हैं फैटी लिवर को बेहतर करने के लिए, वो शुगर को भी, डायबिटीज़ को भी बेहतर करेंगे, तो इस लिहाज से वो बेहतर हो जाएगी। अदरवाइज कोई ऐसा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है फैटी लिवर का डायबिटीज़ के। अभी जो हमारी यंग जनरेशन है वो ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे है, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंटरनेट से ही उनका जो ज़रिया है नॉलेज का वहीं पे है। तो कई ऐसी फैट डाइट्स हैं जो आप कहते हैं जी कि आप ये एक पैकेट ले लें तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी डिटॉक्स हैं, लिवर डिटॉक्स डाइट्स अवेलेबल हैं कि वो हमसे बाई कर लें और आपका लिवर जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और जो सीधे साधे लोग हैं उसको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कोई चीज़ है कोई जो लिवर को डिटॉक्स करे? ऐसी कोई चीज़ मार्केट में नहीं है। मुझे याद है जब पाकिस्तान में थे तो एक दवाई थी, सिरप होता था हैपामर्ज। हैपामर्ज हर डॉक्टर लिख रहा है, लेकिन वेस्ट में आए तो उसका किसी को पता ही नहीं है। किसी बुक में नहीं लिखा हुआ हैपामर्ज जो है ना वो। और कोई ऐसी दवाई नहीं है जो लिवर को प्योरीफाई कर दे। ये फैटी लिवर का ख़ास तौर पे यही एक ट्रीटमेंट है, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड गुड डाइट। अगर यही आप अडॉप्ट कर लें और किसी इंटरनेट पे को दवाइयाँ जो इस तरह मिलती हैं उसका जब तक वो साइंटिफिक बेसिस ना वो ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसी अभी कोई दवाई आई नहीं है जो फैटी लिवर को रिवर्स कर दे। हाँ, उन पर रिसर्च हो रही है। तो हम बात जैसे कर रहे थे डाइट की कि अगर हम डाइट अपनी इम्प्रूव कर लें, प्रोसेस फूड ना इस्तेमाल करें, फ्रुक्टोज शुगर का इस्तेमाल कम करें और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स कम लें। जो लोग 2 रोटी या 3 रोटी लेते हैं उनको चाहिए वो 1 रोटी लें, या अगर मुमकिन हो सके तो हाफ कर लें उसको। तो कुछ लोग हैं वो मे बी डाइट पे कंट्रोल कर लें लेकिन वो एक्सरसाइज करें हमारे बस की बात नहीं। लेकिन कुछ एक्सरसाइज कर लें लेकिन वो एक्सरसाइज के बाद जो उनको वीकनेस या वो थकावट है उसको पूरा करने अपने जिस्म की तवानाई के लिए वो खुराक का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। तो वो जो बैलेंस है ना वो कहाँ पे है कि अगर आपने फूड ज़्यादा ले ली और एक्सरसाइज ना की, और एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली तो उसके साथ फूड भी आपने ले ली, तो फिर उसका कोई फ़ायदा है? इस तरह के दोनों चीज़ों में मॉडरेशन होनी चाहिए। अगर आप 3000 कैलोरीज 24 आवर्स में ले रहे हैं तो आप नॉर्मली अगर 2000 कैलोरीज कर दें तो आपको इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप 3000 से 1000 कैलोरीज पे आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करेगी और आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते। उससे बेहतर यह, और दूसरी तरफ एक्सरसाइज का भी यही हिसाब है। अगर आपने कभी सारी उम्र एक्सरसाइज नहीं की और एक दिन जिम में जाके तो पूरा घंटा वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उसके बाद 2 हफ्ते आपके मसल सोर रहेंगे। तो बेहतरीन तरीका है कि दोनों चीज़ों को कंबाइन किया जाए। अगर आप नॉर्मली 2500 कैलोरीज लाते हैं तो
ان کو لائیں 1700 پہ 1500 پہ لے آئیں, غذا کم کریں, اور اس کے ساتھ ایکسرسائز. اگر اب آپ پہلے بالکل واک نہیں کرتے, بالکل نہیں چلتے, تو آپ واک کریں, ہلکی برسک واک کریں یا جاگنگ کر سکتے ہیں, یا جم میں جا کے ہلکے پھلکے جو ہے نا وہ ویٹس ہی اٹھا لیں. یہ دونوں چیزیں کمبائن کریں گے تو پھر یہ لائف سٹائل جو ہے نا وہ فیٹی لیور کو بہتر کرے گا. آن اٹس آن دونوں میں سے جو ہے نا وہ اتنا مفید نہیں ہوگا. اور ایک ایسی چیز ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ جس میں ان کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنا ویٹ مینجمنٹ کو ٹھیک کر لیں, اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کر لیں. لیکن انفارچونیٹلی سنا یہ گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ویٹ جو ہے وہ شاید مینٹین کرتے ہیں. اگر ان کا 70 کلو تھا رمضان سے پہلے تو بعد میں بھی 70 ہے, اور کچھ لوگ انفارچونیٹ ہیں کہ جن کا رمضان میں ویٹ بڑھ جاتا ہے. تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ آئی تھنک اگر ہم اس کو صحیح طرح یوز کریں رمضان کو تو یہ بلیسنگ ہے. اس میں آپ جو نئی ریسرچ آ رہی ہے وہ اس میں ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے لوگ ویٹ کم کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کے پاس یہ ایک اپرچونٹی آتی ہے کہ ایک مہینہ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے ویسٹ میں تو بعض اوقات آپ کو 17-18 گھنٹے کا بھی روزہ رکھنا پڑتا ہے. تو اگر 12 گھنٹے آپ فاسٹ کر لیتے ہیں اور جو باقی ٹائم ہے اس میں نارمل غذا رکھیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ روزہ کھولا ہے تو آپ پہلے سے 3 دفعہ کھانی ہے. اصل میں ہوتا یہی ہے کہ روزہ رکھ کے اس کے بعد بندہ بہت زیادہ کھا لیتا ہے. تو اس کو اگر آپ مینیج کر لیں, جو فیڈنگ ٹائم آپ کے پاس رہ گیا ہے اس میں پوری کیلوریز استعمال کریں, زیادہ نہ کریں, تو ایک بہترین موقع ہے مسلمانوں کے لیے کہ ایک مہینے میں آپ وزن لوز کر سکتے ہیں. ایون فیٹی لیور ڈیزیز میں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا چلیں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہے اوور آل؟ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جنرل پبلک کو کہ کیا کریں؟ جو پیغام فیٹی لیور کے لیے تو یہی ہے کہ اس کو وقت پہ پہچان لیں, بہت لیٹ نہ چھوڑیں, کیونکہ اس کی پہلے علامتیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں, اور اگر اس وقت پتہ چلے جس وقت لیور کو ڈیمیج ہو چکا ہے تو پھر ریورس نہیں ہوتا. اور اس کو پہلے ڈیٹیکٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر آپ موٹے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ کروا کے دیکھ لیں کہ فیٹی لیور تو نہیں ہے, یا اگر آپ میں یا فیملی میں شوگر ہے, بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو یہ رسک فیکٹرز ہیں. اور اگر رسک فیکٹر آپ کی فیملی میں ہے تو یہ اویئر رہیں کہ فیٹی لیور ہو سکتا ہے, اور اگر آپ اس کا ارلی ڈیٹیکٹ نہیں کرتے, اس کی پریونشن نہیں کرتے, تو ایک دن یہ لیور ڈیمیج irreversible ہو جائے گا. اچھا فائنل ایک کویسچن ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ گرو کر رہے ہیں اور ہم ان کو کچھ بھی فیڈ کر سکتے ہیں, کسی طرح کی بھی وہ غذا کھائیں, کیونکہ وہ ان کو اچھا لگتا ہے کہ بچے تھوڑے سے جو ہے نا اوور ویٹ ہوں, جسے ہم موٹے کہہ لیں, یا اس ٹائپ کا بچہ جو ہے وہ مے بی اٹریکٹیو اور گڈ لکنگ لگتا ہے پیرنٹس کو, باقی لوگوں کو. تو وہ ان کو ہر طرح کا جو فوڈ ہے, ٹی وی کی ایڈورٹیزمنٹ میں اس طرح کی چیزیں بتائی جاتی ہیں. میں نے ایسی کوئی فیملی نہیں دیکھی جو وہ نوڈلس کے شوقین نہ ہو. نوڈلس بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے, پھر چپس کا استعمال بے تحاشا کیا جاتا ہے. تو اس طرح کی جو پروسیس فوڈ ہے وہ بہت زیادہ استعمال کی جا رہی ہے, اور پیرنٹس بچوں کو دے رہے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ ان کے لیے اچھا ہے. تو ابھی جو ریسرچ جا رہی ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہماری نیکسٹ پینڈیمک ہو سکتی ہے وہ ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. تو اگر بچے اس طرح کی فوڈ کا استعمال کر رہے ہیں تو کیا فیوچر میں ان کے چانسز ہیں کہ وہ فیٹی لیور ڈیزیز کے وکٹم بنیں گے؟ اس طرح کے فیٹی لیور یہ اسپیئر نہ بچوں کو کرتا ہے نہ بڑوں کو کرتا ہے, اور بچوں میں زیادہ خیال کرنا اس لیے ضرورت ہے کہ اگر کسی آدمی کو 50 سال کی عمر میں فیٹی لیور ہوا ہے تو ہو سکتا ہے 20 سال میں وہ سروسز نہ ہو, کیونکہ اس کا کئی ایج لگتے ہیں. لیکن بچے میں اگر فیٹی لیور ہو جاتا ہے تو وہ تو 30 یا 40 تک 50 تک وہ اس کو لیور ڈیمیج کمپلیٹلی ہو چکا ہوگا. اس لیے بچوں میں ریکگنائز کرنا بڑوں سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ کے بچے ان کی ڈائٹ ہیلدی نہیں ہے اور اگر ان کا وزن جو ہے ان کی ریکوائرمنٹ جتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کی خیال رکھیں, کیونکہ ہو سکتا ہے بچوں میں الٹرا ساؤنڈ سے فیٹی لیور ایزیلی ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ بچہ اگر اس کا موٹاپا ہے, وہ زیادہ ایکسرسائز نہیں کرتا, بھاگ دوڑ نہیں کرتا, تو اس میں اگر فیٹی لیور ہو گیا تو اس میں لازمی وہ جو ہے نا لیور کو ڈیمیج کرے گا. اس لیے بچوں میں ڈیٹیکٹ کرنا اس کو بہت ضروری ہے, اور ان کی ڈائٹ اور ایکسرسائز کا خیال رکھیں. آپ کے پاس پیشنٹس ایسے آتے ہیں کہ جو ینگ ایج میں بھی ان کو پرابلم ہو رہا ہے فیٹی لیور کا؟ اس طرح کہ میں نے ابھی 1 مہینہ پہلے ایک بچہ جو ابھی GCSE کر رہا ہے, اس کا ایگزام تھا, اور ایگزام سے کچھ ویکس پہلے
उसको पता चला है कि उसको शुगर है, और जब उसके टेस्ट करवाए हैं तो उसके जिगर के टेस्ट भी ठीक नहीं आए, और अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसको जो है ना फैटी लिवर है। तो अब उसको हमने ट्रीटमेंट ऐसी शुरू करवाई है ताकि उसका वेट ज़रा जल्दी कम हो, जो नॉर्मली हम शुरू नहीं करवाते हैं। तो ये एक जो है ना ये फिक्र वाली बात है कि अगर 15 साल के या 16 साल के बच्चे में फैटी लिवर इस स्टेज तक हो जाए तो ये जो है ना ये नज़र रखनी चाहिए बच्चों के वेट पे और उनकी डाइट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली आज के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आपकी जो एडवाइस थी मुझे उम्मीद है हमारे नाज़रीन के लिए बहुत मुफीद होगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। आज की एपिसोड आपको मुफीद लगी हो तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकें। बहुत शुक्रिया।